میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے ہاتھ کھڑے ہوئے ایک شعر سنا لیتے ہیں۔ جدا تھی من مدینے دی گلی۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا تھا کہ میں بھٹی نت جان غلب۔ بخاری صاحب ہمارے میاں والی کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ کی ایک سرائکی غزلیات پہ مشتمل کتنے ہیں اور نعت ہی اتنی ہی خوبصورت کہتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے بہشت کیتے امام نبی دی الفت دے وچ خالق کو کون فرماونا پہ قابل جو حسین کے دا عظیم حوثی جہدی جو بغض رکھتا ہے حضور نالے اون دا تجیون باب آدم تو گھن کے اجتائی حضور واگوں قبول بڑھیا باب آدم تو گھن کے اجتائی حضور واگوں قبول بڑھیا۔ ایک اور نات دے کترچہ شیخ دی اجازت کیونکہ ٹائم خدا دے روح دادا وچ مدینے دی میاں روح داد واجب ہے نبی دا واسطہ نبی دے نام دی تسبیح پڑھ۔ ہمارے آج کے مہمان محتشم ان کو سن سکیں گے۔ میں سائم علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وائیں اگر مل گئی مجھ کو طواف مدینہ میں خوش ہوں محمد کا نقش قدم چوم لوں۔ دعائے خاص ہے دعائے خاص ہے اس لمحے وصال کے بعد۔ دعائے خاص ہے اس لمحے وصال کے بعد۔ کوئی خیال نہ آئے تیرے خیال کے بعد۔ دعائے خاص ہے اس لمحے وصال کے بعد۔ شعر دیکھیے گا۔ خدا نے ایسا بنایا نہیں کسی کو بھی، خدا نے ایسا بنایا نہیں کسی کو بھی، تیرے جمال سے پہلے تیرے جمال کے بعد، تیرے جمال سے پہلے تیرے جمال کے بعد۔ خدا کے بعد فقط تو ہے لائق تحسین، خدا کے بعد فقط تو ہے لائق تحسین، مثال لاؤں کہاں سے تیری مثال کے بعد، مثال لاؤں کہاں سے تیری مثال کے بعد۔ آخری شعر۔ خدا نے جس کو بنا کر قلم ہی توڑ دیا، خدا نے جس کو بنا کر قلم ہی توڑ دیا، کوئی نہ آئے گا اس شاہ خوش خصال کے
اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات، آپ سارے جو حضرات تشریف فرمائے ہیں، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم سب کی یہ جو ایک ملاقات ہوئی رحمت للعالمین کانفرنس کے ذریعے، میاں والی کی مشہور ترین شخصیات، یہ میرے لیے سعادت بھی ہے، اور ہم ایک جذبہ اور ثواب کا جذبہ لے کر یہاں آئے، یہاں ہم نے حاضری دی، تو میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بڑا ایک احسن کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احسن کام جو ہے یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ورنہ وہ ہستی جو ہیں وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ میرے پاس اب جتنے اچھے اچھے کلام آئے، میرے پاس وہ الفاظ تو نہیں، لیکن میں 1-2 منٹ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی چاہوں گا کہ اس ثواب میں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے، میں شامل ہونا چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اور 2 جہانوں کے سردار اس کو قبول فرمائیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کے ساتھ ہماری شناخت کس نے کروائی؟ 2 جہانوں کے سردار نے۔ اللہ پاک کی جو کتاب آئی، اس کی کتاب کی ہمیں تعلیم اور ہمیں علم اور ہماری رہبری کس نے کی؟ 2 جہانوں کے سردار نے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں وہ کتاب کی سمجھ بھی نہ آتی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ کیسے آتی؟ پھر ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں ہمارے جو ہیں وہ سردار الانبیاء ہیں، وہ ختم المرسلین ہیں، وہ سردار الانبیاء ہیں، ہم ان کی امت سے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے لیے بہت فخر کی باتیں، اور اس کے ذریعے ہم نے انٹرنیشنل ورلڈ کو یہ میسج بھی دینا ہے کہ اس ذات کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا مال، ہماری اولادیں قربان ہیں، ان کی حرمت پہ آنچ انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ ایک میسج ہے، جو میسج ہم دیکھیں الحمدللہ اسلامی ملک ہے، ان کی ذات کی محبت کے علاوہ ہم مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم مسلمان نہیں رہ سکتے جب تک ہمارا عقیدہ پختہ نہ ہو، ختم النبیین پہ ہمارا عقیدہ نہ ہو۔ we stand nowhere، ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ بٹ یہ ہم نے ایک میسج انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی دینا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اس طرح کی گستاخ جسارت آگے مت کرنا، کیونکہ ان کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہفتہ ہمارا یہ منایا جا رہا ہے الحمدللہ، اس کے لیے ہم ہر جگہ تقریبات ہو رہی ہیں، اور یہ ہم ایک قسم کا آپ کہہ لیں یہ تجدید عہد ہے، اور ہم اپنا نذرانہ اس ہستی کے قدموں میں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے غلام، ہمیں آپ نے بھولنا نہیں، ہماری جان بھی آپ پہ فدا، ہماری جان بھی آپ پہ قربان۔ تو یہ اس لیے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اور بلکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ آدھے منٹ کا شیئر بھی کرنا چاہوں گا، آپ شاید ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ ایک ہمارے دوست ہیں عزیز احمد ملک، شاید آپ میں سے اظہر ریاضی صاحب وہ ہائی کورٹ دے وکیل بھی ہیں۔ میں تے عزیز ملک صاحب جناب گئے عمرہ کرنا واسطے، اور ظہر دی نماز دے واسطے اساں مسجد نبوی میں ہم جا رہے تھے ظہر کی نماز کے لیے۔ جب ہم جا رہے تھے تو یہ جتنی تقریباً یہ ٹیبل نہیں، اتنی میز جتنا فرش کی ریپیرنگ ہو رہی تھی، مسجد نبوی کے صحن میں ریپیرنگ ہو رہی تھی۔ تو مجھے عزیز ملک صاحب نے، کیونکہ یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے تو مجھے لفظ بلفظ اسی طرح ہی بتانا چاہیے، تو مجھے عزیز ملک صاحب کہتے ہیں سفتین خان ابیا تھوڑی جی مزدوری کر کے لائیں۔ میں کہ آؤ جی۔ میں عزیز ملک اب تو ہی بیچارہ ابھی وہ ویل چیئر پہ ہے،
یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 2004-2005 کی. میں اور عزیز ملک صاحب چلے گئے وہاں سے، جو بھی ہم کر سکتے تھے، ریت اٹھا کے مزدوروں کو دی، ٹائلیں اٹھا کے دی، سیمنٹ کا ایک باسکٹ ٹائپ تھی وہ اٹھا کے دی. لیکن اس رات جب ہم واپس آئے تو دل میں سکون بڑا تھا. سکون اس لیے تھا کہ مسجد نبوی کے مزدوروں میں محمد سفید خان تمہارا نام بھی اللہ پاک کرے کہ لکھا جائے کہ ہم نے بھی مزدوری کی، چاہے وہ آدھے منٹ کی تھی یا 1 منٹ. مطلب تو نیت ہے نا جی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یقین کریں، یہ میرا عقیدہ ہے کہ جب یہ پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر اسی ذات، وہی ذات ہماری مدد کرتی ہے اور یکدم ان تکلیفوں سے نکل جاتے ہیں اور وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں. اور جس طرح انگریزی میں بندہ کہتا ہے this too shall pass، پھر بندہ کہتا ہے کہ یار وہ وقت بھی گزر گیا، اللہ تعالیٰ آگے رحم کرے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے. شکریہ آپ لوگوں نے بڑا تحمل سے میں تو کہوں گا یہ پروگرام نہیں سنا بلکہ آپ نے عبادت کی ہے. تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کی اور ہماری عبادت قبول فرمائے. بڑی مہربانی، شکریہ.